بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 192 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم کچھ معارضین قرآن کا تذکرہ پڑھیں گے، جنہوں نے جو ہے وہ قرآن کے معارضے کی کوشش کی یا ارادہ کیا، لیکن یہ دعوی نبوت سے خالی تھے، انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ان میں سے ایک نضر بن الحارث ہے، دوسرا معری ہے، تیسرا متنبی ہے، چوتھا ابن المقفع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے زمانہ قریب کے قادیانی ہیں، جنہوں نے قرآن کے معارضے کی کوشش کی ہے۔ ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہے نضر بن الحارث، یہ قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی وحی کے آنے کا دعویٰ کیا، لیکن اس کا یہ خیال تھا کہ وہ قرآن کا معارضہ کر سکتا ہے، اس لیے اس نے ایرانیوں اور عجم کے بادشاہوں کے واقعات سے چند قصے جو ہے وہ کہانیاں گڑھیں، اور وہ قریش کے پاس بیٹھ کر انہیں سنانے لگا، اور پھر ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ محمد پر نازل شدہ قرآن سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے معری، متنبی اور ابن المقفع۔ ابو الاعلیٰ معری، اسی طرح متنبی اور ابن المقفع نے بھی قرآن کے معارضے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے اس کوشش پر عمل درآمد نہیں کیا تھا کہ پہلے ہی نادم ہو گئے، شرمسار ہو گئے، اور انہوں نے وہ قلم ہی توڑ ڈالا اور کاغذات ہی پھاڑ ڈالے۔ ابن المقفع کا ذکر تو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جب اس نے معارضے کی کوشش کی تو ایک بچے کو وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء واقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، یہ والی آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اس نے جو ہے وہ توڑ دیا اپنے قلم کو جو جس نے لکھا تھا، اور اس کو پھاڑ دیا جو اس کے کاغذات جس کے اوپر لکھا تھا، اور لوگوں کے سامنے لانے سے اس نے شرم محسوس کی اور کہا کہ اللہ کی قسم کسی کے انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اصل کا مثل لے آئے۔ علامہ رافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن المقفع کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ ابن المقفع معارضے کے ناممکن ہونے کو لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب سے زیادہ بلیغ آدمی تھا، اور جب اس سے جو ہے وہ کہا جائے کہ فلاں شخص معارضے کے امکان کا مدعی ہے، اس کے لیے دلیل قائم کرتا ہے اور اس میں وہ جھگڑتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اس فن میں دو میں سے کوئی ایک شخص ہوگا، یا تو وہ جاہل ہے جو اپنے جو ہے وہ اس میں اپنے خیال میں اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، یا پھر وہ عالم ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی تیسرا آدمی نہیں ہو سکتا جو قرآن کے معارضے کی کوشش کرے۔ لیکن علامہ رافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ابو الاعلیٰ معری اور اس طرح ابن المقفع کے قصے کے وقوع کے منکر ہیں۔ یہ دونوں روایتیں ان کی نظر میں باطل اور بہتان ہیں، ابن المقفع پر اور ابو الاعلیٰ معری پر، کہ وہ لوگ انہوں نے بھی معارضے کی کوشش کی، حالانکہ انہوں نے معارضے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بہائی یا قادیانی، یہ ہمارے زمانہ قریب کا جو ہے وہ فتنہ ہے، جس نے پہلے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ذلی نبی، پھر اس کے بعد نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ یہ جھوٹا مدعی نبوت تھا لعنتی۔ اس نے جو ہے وہ چند کتابچے اس نے یا اس کے پیروکاروں نے لکھے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ان کے ذریعے قرآن کا معارضہ کریں گے، لیکن لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ سامنے نہیں لائے اور انہوں نے ان کو ظاہر نہیں کیا، اور مناسب وقت آنے کی امید پر انہیں چھپا دیا تاکہ اسے جہالت کے عام ہونے اور عقلیں خراب ہونے کے بعد ہی نکال سکیں، یعنی پہلے پورا پروپیگنڈا کر لیں، نبوت اس کی جھوٹی نبوت کے کچھ لوگوں کو قائل کر دیں، اس کے بعد پھر اس کو لے کر آئیں گے۔ اس وجہ سے اس نیت سے انہوں نے اس کو چھپا دیا۔ ومنهم النضر بن الحارث وهو من صناديد قريش ورؤساء الكفر والضلالة وهو لم يدع النبوة ولا الوحي ولكنه زعم أنه يعارض القرآن فلفق أخبارا من حوادث الفرس وملوك العجم وكان يجلس إلى قريش فيحدثهم بهذه الأساطير ثم يقول لهم هذا خير مما أنزل على محمد۔ ان معارضین میں سے ایک جو ہے وہ نضر بن حارث ہے، یہ جو تھا یہ قریش کے سربراہ لوگوں اور کفر و ضلالت کے سرداروں میں سے تھا، لیکن اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ ہی وحی کا، لیکن اس کا یہ خیال تھا
کہ یہ قرآن کا معارضہ کر سکتا ہے، اس نے ایرانیوں اور عجم کے بادشاہوں کے واقعات سے چند قصے گڑھ لیے اور وہ قریش کے پاس بیٹھ کر انہیں سناتا، انہی قصوں کو سناتا اور پھر ان سے کہتا کہ یہ محمد پر نازل کیے گئے قرآن سے بہت بہتر ہے۔ وَيُرْوَى أَنَّ أَبَا الْعَلَاءِ الْمُعَرِّي وَالْمُتَنَبِّي وَابْنَ الْمُقَفَّى حَاوَلُوا مُعَارَضَةَ الْقُرْآنِ وَلَكِنَّهُمْ مَا كَادُوا يَبْدَؤُونَ هَذِهِ الْمُحَاوَلَةَ حَتَّى خَجِلُوا وَاسْتَحْيُوا فَكَسِّرُوا الْأَقْلَامَ وَمَزَّقُوا الصُّحُفَ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى مُحَاوَلَةَ ابْنِ الْمُقَفَّعِ وأنه بعد أن عزم على المعارضة وبدأ بها فعلا سمع صبيا يقرأ قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين فمزق ما جمع واستحيا من إظهاره أمام الناس بعد أن قال قولته المشهورة هذا والله ما يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. وهذه القصة عن ابن المقفع يذكرها الرافعي ثم يعقب عليها بقوله إن ابن المقفع من أبصر الناس باستحالة المعارضة لا لشيء من الأشياء إلا لأنه من أبلغ الناس. وإذا قيل لك إن فلانا يزعم إمكان المعارضة ويحتج لذلك وينازع فيه فاعلم أن فلانا في السنة أحد رجلين اثنين إما جاهل يصدق في نفسه وإما عالم يكذب على الناس ولن يكون ثالث ثلاثة. اور یہ بھی منقول ہے کہ ابو العلا معری اور متنبی اور ابن المقفع نے بھی قرآن کے معارضے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کوشش پر عمل ابھی شروع ہی نہیں کیا تھا کہ وہ نادم ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ شرمسار انہیں ہونا پڑا اور وہ انہوں نے قلم توڑ دیا اور کاغذات پھاڑ ڈالے. اور جو ہے ہم نے ماقبل میں ابن المقفع کی کاوش کا ذکر کیا تھا کہ معارضے کا عزم کرنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد اس نے ایک بچے کی آواز سنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہا تھا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء واقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اور حکم ہو گیا اے زمین اپنا پانی نکل جا اور اے آسمان تھم جا اور پانی کم کر دے، ورنہ قصہ ختم ہوا اور کشتی جودی پر آ کر ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ کافر لوگ رحمت سے دور ہیں. تو اس نے جو جمع کیا تھا وہ پھاڑ ڈالا اور اس نے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے شرم محسوس کی اور اس نے اپنا یہ قول کہا، مشہور قول، کہ اللہ کی قسم کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کی مثل لائے. علامہ رافعی رحمہ اللہ تعالی ابن المقفع کا قصہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں بے شک ابن المقفع معارضے کے ناممکن ہونے کو لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بلیغ تھے. اور جب آپ سے کہا جائے کہ فلاں شخص معارضے کے امکان کا مدعی ہے وَيَحْتَاجُ لِذَلِكَ وَيُنَازِعُ فِيهِ، وہ جو ہے اس میں معارضے کے امکان کا مدعی ہے، اس کے لیے دلیل قائم کرتا ہے اور اس میں جھگڑتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اس فن میں دو میں سے کوئی ایک شخص ہے، یا تو وہ جاہل ہے جو خود سچا بنا ہوا ہے، اور یا وہ عالم ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے. ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی بالکل نہیں ہو سکتا. اما جاہل یصدق فی نفسی و اما عالم یکذب علی الناس، جو اپنے آپ کو خود سچا سمجھتا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، یا پھر وہ جو ہے وہ عالم ہے، وہ اما عالم، یا پھر عالم ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے. وَلَن يَكُونَ اما عالم یکذب علی الناس، یہ مجرد سے ہے یکذب علی الناس، یہ عالم ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے. وَلَن يَكُونَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، لیکن وہ تیسرا آدمی نہیں ہو سکتا. فالرافعی ينکر صحت هذه الروایت عن ابن المقفع كما ينکرها على المعري فكلاهما في نظره باطل وافتراء عليهما. وتحدثنا الأيام القريبة أن زعماء البهائية والقاديانية وضعوا كتبا يزعمون أنهم يعارضون بها القرآن ثم خافوا أو خجلوا أن يظهروها أمام الناس فأخفوها على أمل أن يأتي الوقت المناسب فيخرجوها بعد أن يكثر الجهل ويطيش العقل.
فالرافعی ينکر صحت احادیث رافع، علامہ رافعی اس روایت کی صحت کے انکار کرتے ہیں ابن المقفع سے، جیسا کہ وہ معری پر کے بارے میں انکار کرتے ہیں، لیکن دونوں کے اندر جو ہے وہ دونوں روایتیں ان کی نظر میں باطل اور ان پر نرا بہتان ہے۔ وتحدثنا الایام القریبہ تھا، اور زمانہ قریب میں ہمیں بتاتا ہے ان زعماء البہائیت والقادیانیت کے بہائی اور قادیانی فرقے کے پیشواؤں نے چند کتابچے تحریر کیے تھے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ ان کے ذریعے قرآن کا معارضہ کریں گے، لیکن پھر لوگوں کے سامنے ان کتابچوں کے ظاہر کرنے میں خوف و پریشانی محسوس کی اور مناسب وقت آنے کی امید پر انہیں چھپا دیا تاکہ اسے جہالت کے عام ہونے اور عقلیں بہک جانے کے بعد نکال سکیں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نضر بن الحارث، معری، متنبی، ابن المقفع اور قادیانیوں کی طرف سے معارضہ قرآن کی تفصیل پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔